یہ کہانی مشرق وسطیٰ کے اس خون چکا باب کی ہے جس میں جنگ، سفارتکاری اور فریب ایک دوسرے میں یوں گتھم گتھا ہو گئے ہیں کہ حقیقت اور دھوکے کی لکیر دھندلا گئی۔ خلیل الحیہ جو حماس کے مرکزی مذاکرات کار رہے، وہ شخص جو برسوں قطر اور مصر کی ثالثی کے پل پہ کھڑا ہو کے اسرائیل اور امریکہ کو پیغامات پہنچاتا رہا، وہ خود ایک ایسے حملے کی زد میں آیا جس نے نہ صرف اس کی زندگی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی بلکہ سفارتکاری کے مستقبل پر بھی کاری ضرب لگائی۔ جنگ بندی کے امکانات کی روشنی بھی ٹمٹماتی ہی ہے کہ اسے بجھا دیا گیا، اور دنیا بھر کے تجزیہ کار یہ سوال کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ آیا یہ حملہ محض ایک فوجی کارروائی تھا یا سفارتکاری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی سوچی سمجھی چال تھی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، قطر جو دہائیوں سے دشمنوں کے درمیان ثالثی کا مرکز بنا ہوا تھا، جہاں طالبان اور امریکی بیٹھے، جہاں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے بیچ کئی بار بات چیت ہوئی، وہ اب خود جنگ کی لپیٹ میں۔ دوحہ پر ہونے والا حملہ اس غلط فہمی کو چیر گیا کہ قطر سوئٹزرلینڈ جیسا غیر جانبدار محفوظ مقام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب کوئی محفوظ نہیں، نہ ہی کوئی ثالثی کی میز، نہ ہی کوئی سفارتکاری۔ ایک مغربی سفارتکار نے کہا کہ اب کوئی سفارتکاری نہیں بچی۔ یہ حملہ صرف خلیل الحیہ یا حماس کے خلاف نہیں تھا، یہ حملہ اس امید پر تھا جو قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے نام پر ابھی سانس لے رہی تھی، اور یہی وہ حملہ ہے جس نے بنجمن نیتن یاہو کو ایک نئے محاذ کے اوپر دنیا کے نئے ہٹلر کے طور پہ لا کھڑا کیا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ امریکی حمایت تو اس کے ساتھ ہے اور ٹرمپ جیسے رہنماؤں کے بیانیے اس کو تسلیم کرنے پر مائل ہیں۔ اس لیے اب اسرائیل کی جارحیت غزہ تک محدود نہیں رہی بلکہ سفارتکاری کے دل یعنی قطر تک جا پہنچی۔ نتیجہ یہ ہے کہ خطے میں ایک نئی لہر اٹھی ہے۔ مغربی ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اندیا دے چکے ہیں۔ اسرائیل کی قوم پرست کابینہ غرب اردن کو ضم کرنے کی بات کھل کے کر رہی ہے۔ غزہ پہلے ہی قحط، بھوک اور بربادی کی تصویر ہے۔ 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر عام شہری، اسپتال، یونیورسٹیز اور سکول ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، اور ان حالات میں جبری نقل مکانی کے احکامات انسانیت کے زخموں پہ مزید نمک چھڑک رہے ہیں۔ اور اسی وقت پہ دوحہ پر حملہ ایک علامت ہے کہ اسرائیل اپنی طاقت کے ضام میں اب نہ صرف غزہ بلکہ ہر اس مقام کو جنگ کا حصہ بنا رہا ہے جہاں سے فلسطینیوں کے لیے امید کی کوئی کرن پھوٹ سکتی ہو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بین الاقوامی دباؤ، عدالتوں کے وارنٹ یا عالمی قوانین اب اس جنگ کے بہتے خون کو روکنے میں بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ قطر کے نیلے آسمان پہ جب اسرائیلی بمباری کی گونج سنائی دی تھی تو دنیا نے ایک اور حقیقت کو تسلیم کیا کہ اب جنگ کی سرحدیں صرف غزہ تک محدود نہیں رہیں۔ یہ حملہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھا بلکہ پیغام تھا کہ اسرائیل اب سفارتکاری کے دروازے بھی ملبے میں دفن کرنے پر آمادہ ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ان کا ہدف غزہ میں حماس کی قیادت تھی، وہ قیادت جسے اسرائیل برسوں سے اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتا رہا، اور جس پہ 7 اکتوبر کے حملے کا الزام براہ راست عائد کیا گیا۔ فوج نے یہ وضاحت دینے کی کوشش کی کہ شہری ہلاکتوں کو کم کرنے کے لیے ہتھیار سوچ سمجھ کے استعمال کیے ہیں اور تمام اہداف خفیہ معلومات کی بنیاد پہ طے ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قطر جیسے ملک کے دل میں گرنے والا ایک میزائل واقعی صرف ایک رہنما تک محدود رہ سکتا؟ کیا اس کی تباہی صرف چند دیواروں تک سمٹ سکتی ہے یا پورے خطے کے سیاسی توازن کو بھی زمیں بوس کر دے گی؟ اس نشانے پہ آنے والوں میں سب سے نمایاں نام خلیل الحیہ کا تھا، جو معجزانہ طور پہ زندہ بچ نکلے، لیکن ان کے بیٹے کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ یہ وہی خلیل الحیہ ہے جو برسوں سے غزہ کی سیاست اور مزاحمت کے درمیان ایک ایسا توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ناممکن نظر آتا تھا۔ پہلی انتقاضہ سے ان کا سفر شروع ہوا، قید و بند کے مراحل جھیلے، اپنے اہل خانہ کو اسرائیلی بمباری میں کھو دیا، لیکن ہر بار وہ مذاکرات کی میز پہ واپس آتے رہے، کبھی قاہرہ میں، کبھی دمشق میں، کبھی دوحہ میں۔ وہ ہمیشہ ان رہنماؤں میں شامل رہے جنہوں نے بار بار یہ کوشش کی کہ خون کی ندیاں کم سے کم۔ ان کی شخصیت صرف ایک سیاستدان کی نہیں ہے بلکہ وہ ایک علامت ہے کہ مزاحمت اور سفارتکاری کا مقبول ہو۔ 2006 کے انتخابات میں حماس کی کامیابی ہو یا 2012 اور 2014 کی جنگ بندیوں کے مشکل مذاکرات، ہر موقع کے اوپر خلیل الحیہ کا کردار نمایاں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوحہ پر حملے میں نہ صرف ایک رہنما کی زندگی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی بلکہ اس تاثر کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی کہ کبھی بھی کہیں نہ کہیں امن کی کوئی کھڑکی کھلی رہے گی۔ یہ وہی خلیل الحیہ جنہیں ایران کے قریب تر سمجھا جاتا ہے،
جو اسماعیل ہنیہ کے ساتھ تہران گئے، بشار الاسد سے ملاقات کی، لبنان میں حسن نصر اللہ سے قیدیوں اور یرغمالیوں پہ بات کی، وہ صرف ایک رہنما نہیں، ایک پل، مزاحمت کار، سیاست سے جوڑنے والا سپاہی اور رہنما۔ لیکن جب دوحہ پر حملہ ہوا، خلیل الحیہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو اس پل کو توڑ دیا گیا۔ بے شک وہ زندہ لیکن پل ٹوٹ چکا۔ قطر وہ جگہ تھی جہاں دشمن بھی بیٹھ کے بات کر لیتے تھے، جہاں کسی حد تک امید کا دیا جل سکتا تھا۔ اسرائیل نے اس حملے کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ صرف غزہ کی زمین کو نہیں بلکہ مذاکرات کے ایوانوں کو بھی نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ صرف ایک شخص پہ حملہ نہیں بلکہ امن کے اس خواب پہ حملہ ہے جو برسوں سے زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ اسرائیل نے دوحہ میں کس کو نشانہ بنایا، اصل سوال یہ ہے کہ خطے کی سیاست سے کون سی بچی کھچی امید چھین لی گئی۔ خلیل الحیہ کے بیٹے کی موت اس بات کا اعلان ہے کہ شاید اب امن کی راہیں مزید تنگ ہو چکی اور یہ خطہ ایک ایسے طوفان کی طرف بڑھ رہا ہے جس کے بعد صرف ملبہ اور خاک ہی بچے گی۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد سب سے بڑی حیرت یہ سامنے آئی کہ امریکہ جیسے قریبی اتحادی کو بھی اس منصوبے کی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کرس کونس کے مطابق یہ صرف ایک حیران کن نہیں بلکہ انتہائی غیر معمولی بات ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہمیشہ سے قریبی تعاون اور گہرا اعتماد رہا ہے۔ لیکن اب جب اسرائیل نے قطر میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا اور اس بارے میں نہ صدر ٹرمپ کو بتایا نہ کانگریس کی اعلیٰ قیادت کو اعتماد میں لیا، تو یہ واضح ہو گیا کہ تعلقات کی بنیاد میں دراڑیں پڑ چکی۔ کرس کونس کا یہ کہنا ہے کہ یہ قدم نہ صرف اعتماد کی فضا کو نقصان پہنچا چکا ہے بلکہ دونوں ممالک کے دیرینہ دوستانہ تعلقات پہ بھی سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کانگریس کے اندر کئی اراکین بار بار جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن اسرائیل اپنے طور پہ ایسے فیصلے کر رہا ہے جو امریکہ کے موقف سے متصادم ہے۔ اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ اسرائیل اب واشنگٹن کے دباؤ یا مشوروں کا پابند نہیں رہا بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ایسے اقدامات کرنے پر آمادہ ہے جو خطے میں کشیدگی کو اور بڑھا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال حملے تک نہیں رہتی بلکہ ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دو طرح کے اسکول آف تھاٹس پائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان موجودہ دیرینہ ہم آہنگی کہا جا رہا ہے کہ آزمائش سے گزر رہی ہے، اور اگر قطر جیسے ملک میں کارروائی کا فیصلہ امریکہ کو اطلاع دیے بغیر کیا گیا تو یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں ایسے مزید اقدامات تعلقات میں سرد مہری کو اور بڑھا دیں گے، اور یہی وہ مقام ہے جو اسرائیل کی پالیسی نہ صرف خطے بلکہ اپنے سب سے بڑے اتحادی کے اعتماد کو بھی داؤ پہ لگا رہی۔ اگر یہ سچ ہے کہ اسرائیل نے دوحہ میں حملے کے اپنے منصوبے سے امریکہ کو آگاہ نہیں کیا تو اس کے اثرات امریکی ساکھ پہ نہایت سنگین ہوں گے۔ قطر جیسے ملک میں جہاں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں، جہاں امریکی اہلکار مستقل بنیادوں پہ سرگرم رہتے ہیں، وہاں اسرائیل کا یک طرفہ حملہ یہ پیغام دیتا ہے کہ واشنگٹن اب اپنے قریبی اتحادی پر بھی کنٹرول کھو چکا ہے، اور یہ صورتحال نہ صرف قطر اور عرب دنیا میں امریکہ کی ساکھ کو دھچکا پہنچائے گی بلکہ عالمی برادری میں بھی یہ تاثر قائم ہوگا کہ امریکہ اپنے ہی اتحادی کے فیصلوں سے لاعلم ہے اور خطے میں امن و استحکام پہ اس کا اثر و رسوخ کمزور ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ عرب ممالک امریکہ کو کمزور اور غیر مؤثر ثالث کے طور پہ دیکھنے لگیں گے اور ان کی نظریں چین یا روس جیسے طاقتور متبادل پہ جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر حقیقت اس کے برعکس ہے، اور وہ دعویٰ جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے کہ امریکہ نے پس پردہ اسرائیل کو سہولت دی یا کم از کم خاموش رضامندی ظاہر کی تاکہ حماس کی قیادت کو ایک جگہ مذاکرات کے لیے اکٹھا کیا جائے اور نشانہ بنایا جائے، تو پھر اس کے نتائج اور بھی ہولناک ہوں گے۔ یہ منظرنامہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ امریکہ نے بظاہر جنگ بندی اور مذاکرات کا ڈھونگ رچایا، لیکن در پردہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ایسا وار کیا جو خطے کو مزید خونریز جنگ میں دھکیل سکتا۔ اس صورت میں امریکہ پر نہ صرف منافقت کا الزام لگے گا بلکہ یہ بھی کہا جائے گا کہ واشنگٹن انسانی جانوں کی قیمت پہ اسرائیل کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال امریکہ کی اخلاقی ساکھ کو نقصان تو پہنچائے گی کیونکہ اس نے عالمی سطح پہ خود کو امن کے ضامن کے طور پہ پیش کیا، لیکن اگر وہ اس حملے میں شریک نکلا تو پھر نہ صرف عرب دنیا بلکہ یورپ اور اقوام متحدہ میں بھی واشنگٹن کے خلاف رد عمل شدید ہوگا۔ اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہوگا کہ حماس یا ایران نواز گروہ انتقام کے لیے امریکی مفادات کو براہ راست نشانہ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ قطر کے فوجی اڈے ہوں یا مشرق وسطیٰ میں امریکی سفارتی مشنز ہوں۔ یوں دونوں امکانات امریکہ کے لیے خطرناک ہیں۔ اگر لاعلم تھا تو کمزور اور غیر معتبر ثابت ہوگا، اور اگر شریک تھا تو منافق اور جنگ کے پشتیبان کے طور پہ سامنے آئے گا۔ دونوں صورتوں میں امریکہ کے لیے حملہ ایک ایسی آزمائش ہے جس کے اثرات آنے والے مہینوں میں اس کی پالیسی، اثر و رسوخ اور خطے میں موجودگی پر بھاری ثابت ہوں گے۔ اب
ایک اور خبر یہ ہے کہ قطر اس کا جواب دینے کی بات کرتا ہے۔ اگر قطر اس حملے کا جواب دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ پورے خطے کے لیے ایک زلزلے سے کم نہیں ہوگا۔ اب تک قطر کو ایک نسبتاً محتاط ثالثی کرنے والا ملک سمجھا جاتا ہے، جو افغانستان سے فلسطین تک مذاکراتی میز پر بیٹھنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ لیکن اگر قطر اسرائیل کے حملے کو اپنی خود مختاری اور براہ راست حملہ تصور کر کے رد عمل دے دے تو یہ کھیل کے سارے قواعد بدل دے گا۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایران کی جانب سے قطر میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو جو نشانہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد بھی قطر کی جانب سے جوابی کارروائی کی بات کی گئی تھی، لیکن امریکہ نے وہاں پہ یہ کہا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قطری حکام کا اور ایرانی حکام کا، جنہوں نے حملے سے پہلے ہمیں بتا دیا اور ہم نے وہاں سے اپنی ایویکویشن مکمل کر لی، کیونکہ امریکہ وہاں پہ مزید سٹیک ہولڈر کے طور پہ سامنے آتا، متاثرہ کے طور پہ سامنے آتا۔ امریکہ خود بیک فٹ پہ چلا گیا، قطر نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن یہ اسیسینیشن کرنے کی جو کوشش ہے حماس کے رہنماؤں پہ، یہ یاد رہے حماس کا بیورو آفس قطر میں کئی سالوں سے موجود ہے، اور اگر حماس اس کے اوپر ریٹیلیٹ کرتی ہے اور قطر براہ راست فوجی طاقت کا استعمال کرتا ہے جو ابھی تک اس کی محدود ہے، لیکن اس کے تعلقات ترکی اور ایران جیسے ممالک کے ساتھ گہرے ہو چکے ہیں، اور جب قطر کے پاس براہ راست فوجی طاقت محدود رہے لیکن اس کے تعلقات مضبوط رہیں، اور اگر قطر نے جواب میں کسی اسرائیلی مفاد کو نشانہ بنایا یا کھل کر غزہ اور حماس کو مزید مدد دینے کا اعلان کیا تو یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے نیا محاذ کھول دے گا۔ اس کے علاوہ قطر دنیا کی توانائی مارکیٹ میں ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے، خاص طور پہ مایا قدرتی گیس LNG کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔ اگر دوحہ نے اپنے کارڈ سختی سے کھیلے اور توانائی کی ترسیل پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو یورپ، جو روسی گیس کے بعد قطر پہ زیادہ انحصار کر رہا ہے، فوراً دباؤ کا شکار ہوگا۔ اس سے بڑھ کے قطر کی میزبانی میں موجود امریکی فوجی اڈے العدید بیس بھی براہ راست خطرے میں آ سکتے ہیں۔ اگر قطر نے اپنی سرزمین پہ اسرائیل کے ایسے حملے کی اجازت نہ دینے کا اندیہ دیا اور امریکہ پہ دباؤ ڈالا کہ وہ یا تو اسرائیل کو روکنے میں کردار ادا کرے یا اپنا بیس کہیں اور منتقل کر لے، تو یہ واشنگٹن کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ ماضی قریب میں دونوں ممالک کے بائیلیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے $1 ٹریلین کی ایگریمنٹ ہے۔ قطر کے جواب کا ایک اور پہلو سفارتی بھی ہوگا کہ وہ اقوام متحدہ اور عرب لیگ میں یہ معاملہ اٹھا سکتا ہے کہ اسرائیل نے خود مختار ریاست کی حدود میں داخل ہو کے حملہ کیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اسرائیل مزید تنہا ہوگا اور امریکہ کو عالمی سطح پہ ایک بار پھر وضاحتیں دینا پڑ جائیں گی۔ لیکن سب سے سنگین پہلو یہ ہے کہ قطر کے رد عمل سے خطہ مزید کتنا بٹے گا۔ ایک طرف ترکی، ایران اور شاید کچھ دیگر عرب ریاستیں کھل کے قطر کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل ہوں گے۔ یہ تقسیم مشرق وسطیٰ میں ایک نئے بڑے بلاک کی بنیاد ڈالے گی۔ ابراہم اکارڈ ماضی کا حصہ بن جائے گا اور وہاں پہ قطر صرف میزبان یا ثالث نہیں بلکہ ایک فعال کھلاڑی کے طور پہ سامنے آئے گا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر قطر جواب دیتا ہے تو معاملہ صرف دوحہ اور تل ابیب کا نہیں رہے گا، بلکہ توانائی، سفارت اور عسکری طاقت کے توازن کا ایک ایسا بحران کھڑا ہو جائے گا جو مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اوپر اثر ڈالے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قطر خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات کیا نکلتے ہیں، امریکہ اگر لا علم تھا تو پھر اس کے اثرات کیا نکلتے ہیں، اور اگر علم رکھتا تھا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ چند دنوں میں یہ تمام وضاحتیں سامنے آئیں گی۔ دیکھنا یہ کہ کیا قطر براہ راست حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔